كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنه كان عليكم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر وقال النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، عظمت و بزرگی، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو تمام جہان کا خالق، مالک اور رازق ہے، جس نے لا تعداد بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا، ہمیں مسلمان بنایا۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کا سامان بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔
عام طور پر ہم معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے باہم مل جل کر رہتے ہیں، اس لیے ہم ایک دوسرے کی زندگی میں کیا چل رہا ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے، ان کے احوال سے ہمیں واقفیت حاصل ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تو ہم دوسرے کی پرسنل لائف تک کو بھی جانتے ہیں۔ لیکن آپس میں کبھی کوئی نااتفاقی ہو گئی، معاملات بگڑ گئے، ناچاقی پیدا ہو گئی، دوستی دشمنی میں تبدیل ہو گئی، تو اس وقت سب سے پہلا جو ہمارا رد عمل ہوتا ہے، سب سے پہلا ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم اس کے راز کو لے کر کے، اس کے عیوب کو لے کر کے بلیک میل کرتے ہوئے اس کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر باز نہیں آئے تو ہم اس کو عام کر دیں گے، اور بعض لوگ کر بھی دیتے ہیں۔ جبکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اخلاقی اور دینی فریضہ یہ ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کی حفاظت کریں، اس کے راز سے پردہ نہ اٹھائیں، اس کی ٹوہ میں نہ لگیں، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے اس کے راز کے اوپر، اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے رکھیں۔ یہ ہمارا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ اسی موضوع کو زیر بحث لایا جائے گا۔ رازوں کی حفاظت ایک اہم دینی فریضہ ہے۔ آج آپ دیکھیں جس طریقے کا معاشرہ ہم نے بنا دیا ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگا ہوا ہے، ایک دوسرے کے عیوب کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کیسے ہمیں اس کے عیب کے بارے میں پتہ چلے اور کیسے ہم اس کو عام کریں اور لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیں۔ تو ایسے حالات میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے کچھ کام ہیں۔ وہ کام کیا ہیں؟ انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ راز کے تعلق سے، عیوب کے تعلق سے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر آدمی کا اپنا راز ہوتا ہے، کچھ گناہ آدمی تنہائی میں انجام دیتا ہے اور وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ ہمارے عیب کے اوپر سے پردہ نہ اٹھنے پائے، اسی لیے وہ راز کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ انسان اگر گناہ گار ہے یا اس کے کوئی ایسے راز ہیں جو سامنے آنے سے اس کی عزت کا مسئلہ بن سکتا ہے تو اس کو نہیں بتانا چاہیے۔ سب سے پہلا فرض ہمارا یہ ہے کہ اپنے راز کی حفاظت ہم خود کریں، کسی کو نہ بتائیں۔ اس لیے کہ اگر آپ اپنے راز کی حفاظت کرتے ہیں تو آپ سینکڑوں پریشانی سے بچ جائیں گے۔ آپ مشاہدہ کرتے ہوں گے کسی کے عیب کے بارے میں اگر وہ کھل کر کے سامنے آ جائے، اس بیچاری کی سماج اور معاشرے کے اندر کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، اس کی عزت تار تار ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا فرض ہمارا یہ ہے کہ اپنے راز کی حفاظت ہم خود کریں۔ ہمیں سینکڑوں پریشانی سے بچنا ہے تو ہمیں ایسا کرنا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی شاندار قول ہے اس تعلق سے، کہتے ہیں سرُّ کا اسیرُ کا، تمہارا راز تمہارا غلام ہے۔ کب تک؟ فَإِن تَكَلَّمْتَ بِهِ، اس وقت تک جب تک تم نے اس کو کسی سے بیان نہیں کیا۔ فَإِن تَكَلَّمْتَ بِهِ، اگر تم نے اس کو کسی سے بیان کر دیا، سر تاثیر ہو، تو اپنے راز کے تم خود غلام بن گئے۔ اب تمہیں ہمیشہ اس بات کا ڈر ستائے گا کہ کب ہمارا راز کھلا اور کب ہماری عزت کی دھجیاں اڑی۔ تو بہت ہی بہترین قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کہ راز آپ کا اس وقت تک غلام ہے جب تک آپ نے اس کو کسی کے سامنے بیان نہیں کیا۔ بیان کر دیا تو اب آپ راز کے غلام ہو گئے۔ اور خصوصی طور پر اس وقت
بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے جب اللہ رب العالمین نے آپ کو کسی خاص نعمت سے نوازا ہو. لوگوں کے سامنے محفلوں کے اندر فخری انداز میں وہ چیز بیان نہ کی جائے کہ ہمارے پاس تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ نوازا، آپ کے پاس تو نہیں ہے. فخری انداز میں، بلکہ عمومی تذکرہ کرے کہ بھائی اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ عطا کیا ہے. کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ حاسد آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اگر ان کو یہ معلوم چل گیا کہ فلاں نعمت آپ کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے، تو زوال نعمت کی تمنا بھی کر سکتے ہیں، وہ نعمت آپ سے چھین بھی سکتی ہے. آپ دیکھیں اس کی مثال اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بہت اچھے انداز میں دی. سورہ یوسف اٹھا کر کے دیکھیں، جو قصہ بیان کیا گیا، جہاں تک شروعات ہوئی قصے کی حضرت یوسف علیہ السلام کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ انی رأیت 11 کوکبا، کہ اے والد محترم، رات خواب میں نے یہ دیکھا، عجیب و غریب واقعہ دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے جب اس خواب کو سنا تو وہ سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت تھی. کیوں؟ خواب کے اندر نبوت کی بشارت دی جا رہی ہے، اور کسی آدمی کا نبی ہو جانا اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہو سکتا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا ریئیکشن کیا تھا اس خواب کو سننے کے بعد؟ کیا کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے راز کو، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا. کیونکہ حضرت یعقوب کو معلوم تھا کہ ان کے جو بھائی ہیں ان سے حد درجہ حسد کرتے ہیں، اور اگر یہ خواب انہیں معلوم ہو گیا تو معاملہ اور آگے تک بڑھ سکتا ہے. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، سازشیں کر سکتے ہیں، جال بچھا سکتے ہیں، مکر و فریب کر سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ اگر خاص نعمت دی جائے تو سب کے سامنے بیان مت کرو. بچے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب نبی تھے، منع کر دیا کہ نہیں. اپنے بھائیوں، ایک چیز معلوم چلی، کیا؟ کہ انسان اپنے باپ سے اپنی راز کی بات کہہ سکتا ہے بلا جھجک، اس لیے کہ باپ وہ ہستی ہے کہ کبھی بھی اپنے بیٹے کا برا نہیں چاہے. اور ایک بات اور معلوم چلی کہ اگر نعمت ہے تو بھائیوں سے بھی چھپاؤ، بھائی بھی حاسد ہو سکتے ہیں، اور حسد سب سے پہلے قریبی قربت سے ہی شروع ہوتا ہے. تو نعمت اگر آپ کو ملی ہے، راز کی بات ہے، راز میں رہنے دیا جائے، خصوصی طور پر اس کا تذکرہ نہ کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی اشارہ کیا ہے. صحیح الجامع کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان، اپنے کامیابی کی یا اپنے مقصد کی کامیابی پر اللہ رب العالمین سے جب مدد طلب کرو، خاموشی کے ساتھ چھپا کر کے. فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے کہ ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا شخص جس کو اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے نوازا ہے وہ ایسا ہے ہی نہیں جس سے حسد نہ کیا جاتا ہو. اگر آپ نے، اللہ رب العالمین نے آپ کو نعمت دے رکھی ہے تو آپ سے بھی حسد کرنے والے موجود ہیں، آپ کو نہیں دے بات ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے راز کی حفاظت خود کریں، دوسروں کے سامنے اس کو بیان نہ کریں، اور خصوصی طور پر جب نعمت کوئی اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کرے تو سب کے سامنے فخریہ انداز میں اس کو بیان نہ کیا جائے. آگے بڑھتے ہیں. اپنے راز کی حفاظت خود کرنی ہے ہمیں. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ دوسرے کے راز کو جاننے کی زبردستی کوشش مت کرو. جان بوجھ کر کسی کے عیب کے بارے میں اس کے ٹوہ میں مت لگو، جاننے کی کوشش مت کرو. 4 لوگ کہیں بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں تو جا کر کے کان مت لگاؤ. بہت سخت وعید آئی اس سلسلے میں. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من استمع الی حدیث قوم،
کہ جو آدمی کسی قوم کی بات کو، کسی جماعت کی بات کو کان لگا کر سنتا ہے، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ، جبکہ جماعت والے اس کو ناپسند کرتے ہیں یا اس سے فرار اختیار کرتے ہیں، فرار چاہتے ہیں، اور یہ کان لگا کر گھسنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بروز قیامت ایسے شخص کے کان کے اندر سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ یہ کس کی سزا ہے؟ جو آدمی زبردستی کسی کے راز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، کان لگانے کی کوشش کرتا ہے، بات جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ سنیں اور پھیلائیں، افشا کریں، لوگوں کو بتلائیں، لوگوں میں فتنہ پڑے، مقصد یہی ہوا کرتا ہے۔ تو دوسری چیز کیا کہ جان بوجھ کر کسی کے تہمے نہ لگا جائے اور اس کے راز کو جاننے کی کوشش نہ کی جائے۔ بصورت دیگر آپ کو راز پتہ بھی چل گیا، اب کسی آدمی نے زنا کیا ہے، چوری کی ہے، آپ کو معلوم چل گیا، تب آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ آپ کو حفاظت کرنی ہے۔ آپ کو معلوم چل گیا، اب آپ اس کو بلیک میل کرنے نہ لگ جائیں کہ اپنا کام نکلوانے کے لیے اس کو بلیک میل کر رہے ہیں، یہ کام کرو ورنہ راز پھیلا دیا جائے گا۔ یہ بھی جائز نہیں، حرام ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اور پردہ پوشی کرنا یہ بہت ہی بہترین عمل ہے، اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل حی ستیر، کہ اللہ تبارک و تعالی حیا کرنے والا ہے اور پردہ پوشی کرنے والا ہے، یحب الحیا والستر، اور پردہ پوشی کرنے کو اور حیا کو پسند کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو چیز اللہ رب العالمین کو پسند ہے تو اللہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی اس کو پسند کریں۔ راز کس کے نہیں ہوتے ہیں؟ ہر انسان گناہگار ہے، پردے کے پیچھے تنہائی میں سب آدمی گناہ کرتے ہیں، کون گناہ نہیں کرتا؟ لیکن ہم چاہتے ہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ میرا گناہ لوگوں کے سامنے آئے۔ آپ نے کوئی گناہ کیا، آپ کو معلوم ہے، آپ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ میرے راز کو باہر مت آنے دے، اور خواہش بھی یہی رکھتے ہیں کہ اللہ آپ کے راز کو لوگوں کے سامنے نہ لائے۔ تو کس حیثیت سے یا کس مقصد سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے راز آپ کو معلوم چلے، آپ پھیلائیں؟ بھائی اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں کہ ہمارا راز راز رہے، تو دوسروں کے لیے بھی آپ کو یہ پسند کرنا چاہیے کہ دوسروں کا راز راز رہے۔ اگر آپ کو معلوم چل بھی گیا تو اس کے اوپر پردہ پوشی کریے، اس کو چھپائیے، نہ کہ اس کو افشا کر دیجیے۔ اللہ رب العالمین نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بڑی فضیلت بتائی چھپانے والے کے لیے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا من ستر المسلمہ، کہ جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا۔ دنیا میں بھی اس کے عیب کو چھپائے رکھے گا اور آخرت میں بھی اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے رکھے گا۔ تو گناہ تو ہر آدمی کرتا ہے، گناہ گار تو ہر شخص ہے، لہذا پردہ پوشی کرنا چاہیے۔ نہیں کی جائے گی تو کیا ہوگا؟ نہیں کی جائے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا، برائی کا بدلہ برائی ہے۔ آپ کسی کے راز کو ظاہر کریں گے، افشا کریں گے، اور آپ یہ سوچیں گے کہ ہمارا راز بچا رہے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا مکافات عمل ہے، جو کریں گے وہی بھریں گے۔ آپ نے کسی کے راز کو ظاہر کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس آدمی نے کسی مسلمان کی برہنگی کو، ننگے پن کو چھپایا، تو اللہ رب العالمین بروز قیامت اس کی برہنگی کو چھپائے گا۔ لیکن من کشف عن مسلم، جو آدمی کسی مسلمان کی چھپانے کی چیز کو ظاہر کرے گا، اس کے راز کے پیچھے پڑا رہے گا، اس کو ظاہر کر دے گا، تو اللہ رب العالمین کے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین کہاں تک ذلیل کر دے گا؟ اللہ کے رسول نے وہ بھی فرمایا حتی یفضحہ فی بیتہ، اللہ رب العالمین اس کے گھر میں اس کو رسوا کر دے گا، اس کے گھر کے اندر اس کو ذلیل کر دے گا۔ تو یہ اس کی سزا ہے۔ آپ اگر کسی کے پیچھے پڑتے ہیں، کسی کے عیب کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر بھی دیتے ہیں، تو آپ کبھی بھی اس خوش فہمی میں مت رہیے کہ آپ بچ جائیں گے، آپ کا بھی نمبر آئے گا۔ اللہ رب العالمین ایسے مرنا ہی نہیں دے گا آپ کو بغیر ذلیل کیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حتی یفضحہ فی بیتہ،
آپ کو آپ کے گھر میں رسوا کر دیا جائے گا۔ آج دیکھیے معاشرے کے اندر ایک بیماری اور بہت زیادہ زور پکڑتی جا رہی ہے، کیا؟ قیاس بازی، ظن اور تخمینے پر فیصلہ کرنا۔ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ معاملہ کہاں تک جا رہا ہے۔ سوچ لیا ارے فلاں آدمی نے کیا ہوگا، وہ ایسا ہی کرتا ہے، جائز نہیں ہے۔ سخت وعید اس سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور کہا کہ من قال فی مؤمن لیس ما لیس فیہ، جو آدمی کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کہے جو اس کے اندر نہیں تھی، تو ظاہر سی بات ہے بہتان ہے، الزام تراشی ہے۔ سزا بیان کی اللہ کے رسول نے، ما اسکنہ اللہ ردغۃ الخبالی حتی یخرج مما قال، کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کی پیپ کے اندر ڈبکی دے گا۔ ایک تو جہنمی، پھر ان کا پیپ، غور کرنے کا مقام ہے کہ بغیر کسی کے بارے میں جانے یہ آدمی نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی ہے، یہ اڑا دینا، اس کی بیان کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اپنی بات سے وہ باز آ جائے، مرنے سے پہلے اس کو چھوڑ دے، توبہ کر لے تو بچ سکتا ہے اللہ رب العالمین سے، ورنہ جو حدیث کے اندر سزا بیان کی گئی ہے وہ اس کا مستحق ہو کر کے رہے گا۔ تو یہ پہلی چیز تھی کہ اپنے راز کی حفاظت خود کی جائے، دوسرے کے پیچھے پڑا نہ جائے، اور اگر معلوم چل جائے تو اس کی پردہ پوشی کی جائے۔ ان احادیث کو سننے کے بعد، قرآنی آیات کو سننے کے بعد ہمارے دلوں پر کیا اثر ہوا؟ ہمارے دل کے اندر ایک سیکنڈ کے لیے خیال آیا کہ انشاءاللہ آج سے ساری چیزیں ختم، اب کسی کے پیچھے نہیں پڑیں گے؟ نہیں آیا۔ اور وہ ہستیاں تھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی۔ ان احادیث کو سننے کے بعد عمل بھی کر کے دکھایا۔ دو مثالیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، ایک صحیح مسلم کی روایت ہے، دوسری صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، غلام ہیں، خدمت کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ غلاموں کے ساتھ وانا العب مع الغلمان، بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مجھے ایک کام دیا، کہا کہ یہ کام کر کے آؤ۔ میں اس کام کو کرنے کے لیے چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب گھر پہنچا، ماں باپ کا کام ہے، فکر رہتی ہے کہ بھائی کہاں تھے، اتنی دیر کیوں لگا دی، اتنی دیر سے کیوں آئے ہو۔ ان کی والدہ نے نہیں پوچھا کہ اتنی دیر تک کہاں تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے ایک کام سے گیا تھا، اللہ کے رسول نے ایک کام بتلا دیا تھا، وہ کام کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ تو والدہ نے پوچھا کہ کیا کام تھا۔ حضرت انس بن مالک کتنی عمر رہی ہوگی، بچے تھے، غالباً 18 سال کے جب ہوئے ہیں تو شاید اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ کتنے بڑے رہے ہوں گے؟ کہتے ہیں انہا سر، پوچھ کون رہا ہے؟ ماں پوچھ رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے کس کام سے بھیجا تھا۔ کہتی ہیں کہ ماں یہ راز ہے، اللہ کے رسول کا راز ہے۔ مائیں بھی ویسی تھیں، ہمارے یہاں تو اگر بچہ منع کر دے بتانے سے تو اس کو پیٹ کے دھر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کہا گیا، ان کی ماں نے بھی کہا کہ ہاں اللہ کے رسول کا راز کسی کے سامنے بیان مت کرنا۔ یہ صحابی تھی، یہ صحابیات تھی کہ کس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے راز کی حفاظت کی۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر کہتے ہیں میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان کو پیشکش کی کہ آپ میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لیجئے، اگر آپ چاہیں تو میری طرف سے اجازت ہے، آپ ان سے نکاح کر لیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں سوچ کر کے بتاؤں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں ٹھہر گیا، کچھ دن رکا رہا۔ حضرت عثمان پھر آئے، کہنے لگے کہ میرا یہ خیال ہے کہ میں ابھی نکاح نہ کروں۔ راز تھا ان کے پاس بھی، کہنے لگے کہ میں ابھی نکاح نہ کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ میری بیٹی حفصہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میری یہ خواہش ہے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نکاح یا اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے۔
تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر کا یہ خاموش رہنا مجھے بڑی تکلیف دے گیا، حضرت عثمان سے بھی زیادہ تکلیف دے گیا، اس لیے کہ ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، دوست، ساری چیزیں، جنگ میں ساتھ میں جانا، سب کچھ کرنا، اس طریقے سے آدمی چپ ہو جائے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ابھی میں خاموش تھا، کچھ دن رکا رہا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفصہ کا نکاح کا پیغام میرے پاس بھیجا اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا حضرت بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق میرے پاس آئے اور کہا کہ عمر شاید تم کو میری بات سے بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں تکلیف تو پہنچی ہے۔ تب حضرت ابو بکر نے کہا کہ دیکھو معاملہ ایسا تھا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز تھا، میں راز پاش نہیں کرنا چاہتا تھا، لہذا جب اللہ کے رسول نے ان سے نکاح کر لیا معاملہ ختم ہو گیا، اس لیے میں آپ سے بتا رہا ہوں۔ تو یہ دونوں مثالیں میں نے آپ کو اس لیے دی کہ صحابہ اکرام تھے کس طریقے سے اور کتنے پیٹ کے بھاری ہوتے تھے، اپنی زبان میں کہہ لیں کہ ان کے منہ سے راز نہیں نکلتا تھا، وہ بچے ہیں، یہ دوسرے، یہ بڑے صحابی ہیں، بتا سکتے تھے کہ بھائی اللہ کے رسول نے کہا اس لیے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن نہیں کہا، ہو سکتا ہے کوئی مصلحت رہی ہو، بہرحال۔ تو راز ہمیں کسی سے بتانا نہیں ہے۔ اب آپ یہاں یہ سمجھ لیں رک کر کے کہ کن موقعوں پر یا کن لوگوں کی راز کی حفاظت کی جائے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہر مسلمان کے عیب کے اوپر پردہ ڈالنا ہمارا فرض ہے، ہر مسلمان کے عیب کے اوپر، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، عزیز و اقارب ہو، نوکر ہو، ڈرائیور ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ مسلمان ہے یا دوسرا بھی کوئی ہے، انسانیت کے ناطے اس کے راز کے اوپر پردہ ڈالنا آپ کا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا، کہ جو آدمی اگر کسی مسلمان کی تکلیف کو دنیا کے اندر دور کر دے گا، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس کی بعض تکالیف کو دور کر دے گا۔ قیامت کے دن تکلیف دور ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اسی طریقے سے من ستر مسلمن، کہ جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کر لے، اس کے راز کو ظاہر نہ کرے، اس کو ہضم کر جائے، اس کو چھپا لے، ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو ایسے شخص کے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر پردہ پوشی اور آخرت کے اندر پردہ پوشی کرے گا۔ ومن یسر معسر، اور جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے دے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اس کے اندر آسانی کر دے گا۔ تو آپ دیکھیں راز ظاہر کرنے کی بہت ساری صورتیں ہیں، مثلا کوئی کام آدمی چھپ کے کر رہا ہے، آپ نے لوگوں سے بتا دیا، کسی کام کا منصوبہ بنا رہا ہے، آپ نے آ کر کے لوگوں سے ظاہر کر دیا، کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی مجلس ہو رہی ہے، خاموشی کے ساتھ خفیہ طور پہ باہر آ کر کے لوگوں سے بتا دیا، یا کسی نے آپ سے بات چیت کرنے کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، وہ بھی راز ہے، وہ بھی امانت ہے آپ کے پاس۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا حدث الرجل الحدیث، کہ ایک آدمی جب کسی سے بات کرے، ثم التفت، پھر ادھر ادھر جھانکے دیکھے، فہی امانت، تو یہ امانت ہے، گویا کو یہ چاہ رہا ہے، یہ راز کی بات ہے، میں تم کو بتلا رہا ہوں، کسی کو بتلاؤ نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے، کن لوگوں کی مسلمانوں کی، کسی بھی مسلمان کے راز کو ظاہر نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کا معاملہ ہے، انسان کا سب سے قریبی ساتھی اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کی بیوی ہے۔ بہت سارے بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی سے ملنے کے بعد، ان کے ساتھ رہنے کے بعد دوستوں میں آ کے بڑے فخری انداز میں اس سارے سینس بیان کرتے ہیں۔ ایسا شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بدترین آدمی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اس کے بارے میں فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، کہ بروز قیامت مقام و مرتبے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک سب سے گھٹیا آدمی وہ ہے الرجل یفضی الی امرأتہ،
کہ وہ آدمی جو اپنی بیوی کے پاس تنہائی میں آئے وتفضی الیہ، اور بیوی اس کے پاس آئے، ثم ینشر سرہا، پھر وہ باہر آ کر کے اس کے راز کو پھیلائے، تو ایسا شخص اللہ کے نزدیک سب سے بدترین، سب سے گھٹیا بروز قیامت مقام و مرتبے کے اعتبار سے ہوگا۔ تو دوسری چیز کیا؟ بیوی کے راز کی حفاظت کرنا۔ عورتوں کا بھی معاملہ، یعنی وہ بھی اپنی سخی سہیلیوں کے اندر یہ سب جا کر کے بیان نہ کریں، اور آپ بھی مرد بھی دوستوں احباب کے اندر جا کر کے بیان نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے انسان اپنے راز کی خود حفاظت کرے۔ پھر وہی بات آ گئی، کچھ لوگ ہوتے ہیں رات کو کوئی کام کیا، کسی کو خبر نہیں آپ نے رات میں کیا کیا، صبح آ کر کے دوستوں میں رات میں نے یہ کام کیا ہے، بڑی فخریہ انداز میں فخر کرتے ہوئے یہ گناہ انجام دیا رات میں۔ میں سمجھتا ہوں مشرک کے بعد سب سے بدتر آدمی یہی ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ مشرک، اس کی معافی نہیں ہے، اس کے بعد سب سے بدتر آدمی یہ ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک جس کی معافی نہیں ہے اگر یہ توبہ نہ کرے تو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں، کل امتی معافن الا المجاہرین، اس ساری امت کی معافی ہے، ساری امت کو معافی دے دی جائے گی سوائے مجاہر کے۔ مجاہر کون ہے؟ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، کہ وہ آدمی جو رات کی تاریکی کے اندر کوئی کام کرتا ہے، ثم يصبح وقد يسترہ اللہ علیہ، رات گزارتا ہے، رات بھر اللہ رب العالمین نے اس کے راز کے اوپر پردہ رکھا، صبح کہتا ہے فلاں عملت البارحۃ کذا و کذا، رات کو میں نے ایسا ایسا کیا، وقت بات یستر ربہ، رات بھر اللہ رب العالمین نے اس کے راز کو چھپائے رکھا، ویصبح یکشف ستر اللہ عنہا، اور صبح ہوتے ہی اس نے اللہ رب العالمین کے پردے کو چاک چاک کر دیا۔ تو ایسا بدترین آدمی جو اللہ رب العالمین کے چھپانے کے بعد بھی ظاہر کر دے، اس کی معافی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ تو لہٰذا اپنے گناہوں کو، ظاہر سی بات ہے گناہ بھی راز ہی ہے اللہ اور بندے کے درمیان، اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا جائے، اس سے بچا جائے۔ اب باتیں بہت ساری ہیں، اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ امہات المؤمنین کو تنبیہ کی، ڈانٹ دیا، سرزنش کی ان کی، کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ظاہر کر دیا تھا۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورتوں کو بھی راز نہ بتایا جائے۔ امہات المؤمنین جیسی پاک ہستیاں نہیں بچ پائیں۔ آپ دیکھیں سورہ تحریم پڑھیے، اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 واقعے کا ذکر کیا ہے، ایک شہد والا جو کہ بہت مشہور ہے، اور ایک دوسرا واقعہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کے بستر پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ابراہیم ماریہ قبطیہ سے ہم بستری کر لی، ان کے غلام تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی، ہم بستری کر لی۔ حضرت حفصہ کو معلوم ہو گیا رسول کے اوپر کہ آپ نے میرا حق اسے کیسے دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں اس کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، لیکن یہ راز ہے کسی کو بتانا مت۔ حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے بتا دیا۔ اللہ رب العالمین نے آیت اتار دی، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، باز آ جاؤ توبہ کر لو، چھوڑ دی جاؤ گی۔ اگر ایک دوسرے کی مدد کرتی رہو گی تو سمجھ لو اللہ رب العالمین اپنے نبی کا کارساز ہے، مومنین اپنے نبی کے مددگار ہے، فرشتے بھی اپنے نبی کے مددگار ہیں، جبرائیل بھی مددگار ہے۔ امہات المؤمنین کو ڈانٹ دیا گیا کہ ایسا مت کرو۔ تو جب اتنی پاک ہستیوں کو اللہ رب العالمین نے ڈانٹ دی، ڈانٹ پلائی، ان کو سرزنش کی، تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے راز کی حفاظت کرے، اور ایسا راز جس کے بارے میں ہمیں ڈاؤٹ ہو کہ ان کو بتائیں گے تو آگے چلا جائے گا، نہ بتایا جائے، خاص طور سے عورتوں کو۔ اور اسی طریقے سے منافق ہے وہ آدمی جو کسی کے راز کو افشا کر دے۔ باتیں بہت ہیں، آخری چیز جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ راز کہاں پہ ظاہر کرنا جائز ہے یا کہاں کہا جا سکتا ہے۔ 2 مقام ہیں، ایک ایسے شخص کے بارے میں جو کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہو،
جو میں نے ابھی حدیث سنائی ابھی مجاہر، اس آدمی کے بارے میں کیونکہ وہ اپنا راز خود نہیں چھپا رہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے راز چھپانے والے؟ اللہ نے چھپا لیا، وہ بیان کر رہا ہے، وہ کھول دیا اپنا راز، تو ہم اور آپ کیسے چھپا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، اس کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ قوم کا سب سے بدترین آدمی ہے، سب سے برا آدمی ہے۔ وہ آیا اللہ کے رسول کے پاس، بڑی کشادہ دلی سے اللہ کے رسول ملے، حضرت عائشہ کو تعجب ہوا، جب چلے گیا وہ آدمی تو حضرت عائشہ نے سوال کیا، آپ تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ آپ کشادہ دلی سے ملے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ لا يحب الفاحش والمتفاحش، کہ اللہ تبارک و تعالی بدگوئی کرنے والا اور برائی پھیلانے والے کو پسند نہیں کرتا، لہذا ایسا شخص آپ کو معلوم ہے کہ یہ بدتمیز ہے اور معاشرے کے اندر بہت ہی خراب اس کا عمل ہے، بہت خراب رویہ ہے، کسی ایسے آدمی سے ملتا جلتا ہے جو اس کو نہیں جانتا، آپ اس کو باخبر کر، اسے خبردار رہنا، بدتمیز آدمی ہے، آپ کی عزت کے در پہ ہو جائے گا۔ تو ایسا شخص جو اپنا راز خود نہ رکھ سکے تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ بتا دو لوگوں کو کہ یہ بہت ہی بیکار آدمی، گھٹیا آدمی ہے۔ اور دوسرا وہ مقام جب گواہی کی ضرورت پڑے، ظاہر سی بات ہے اب کسی آدمی نے کوئی کام کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لیا ہے، اس کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے، اور جو فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، وہ دعوے کر رہا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا ہے، اور ایسا کرنے سے جس کا نقصان ہوا ہے اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو ایسے مقام پر حکم دیا گیا کہ راز ظاہر کرو، چھپاؤ نہیں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، شہادت کو مت چھپاؤ، گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اگر جو شخص ایسا کرتا ہے تو گناہگار دل والا ہے، اس کے دل کے اندر گناہ ہے۔ تو ایسے موقع پہ راز ظاہر کرنا ضروری ہے، بتانا ضروری ہے، تاکہ انصاف قائم ہو سکے، انصاف مل سکے مظلوم کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جب زنا کا الزام لگایا گیا یا برائی کی دعوت کا الزام لگایا گیا، عزیز مصر نے خود لگایا کہ آپ نے ایسا کیا تھا، حضرت یوسف نے خود ظاہر کر دیا، نبی تھے چھپا سکتے تھے، لیکن وہاں پہ عزت کا مسئلہ تھا، کہا ہی راودتنی عن نفسی، اس نے خود مجھے دعوت دی تھی۔ تو یہ چند صورتیں ہیں، دو صورتیں ہیں کہ یہاں پہ راز آپ ظاہر کر سکتے ہیں، کسی عیب کو ظاہر کر سکتے ہیں، کسی کی بات کو ظاہر کر سکتے ہیں، تاکہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ آخری بات یہ، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا یوم تبلی السرائر، وہ دن ایسا ہوگا قیامت کے بارے میں تو سارے راز کھول دیے جائیں گے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے واٹس ایپ کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ اب واٹس ایپ اپنی پرائیویسی ختم کر دے گا، سارے لوگوں کا ڈیٹا فیس بک پر اپلوڈ کر دے گا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی ہر کوئی آپ کے بارے میں جان سکے گا، تنہائی میں کیا کرتے ہیں، کس سے بات کرتے ہیں، کس سے میسج کرتے ہیں، ساری چیزیں۔ لوگوں کے اندر ایک ہیجان برپا ہو گیا، کتنے لوگوں نے اس کا الٹرنیٹیو ڈھونڈنا تلاش شروع کر دیا، اس کا متبادل ڈھونڈنے لگ گئے، چھوڑنے لگ گئے۔ کمپنی کو احساس ہوا اسے تو بڑا نقصان ہو جائے گا، لہذا اس نے اپنا یہ فیصلہ واپس لے لیا۔ دنیا ہے، پیسے کے ڈر سے، نقصان کے ڈر سے اس نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ یہ پیپل پاور تھا، یہ لوگوں کی طاقت تھی، واپس کر دیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، جب راز کھولے جائیں گے قیامت کے دن تو نہ کوئی طاقت ہوگی، نہ کوئی مددگار ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، سارے راز آپ کے سامنے ہوں گے۔ آج ہم ڈرتے ہیں کہ کہاں تک بات چلی جاتی ہے کہ اگر راز سامنے آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا، لوگوں کی نگاہ میں کیا عزت رہ جائے گی، گھر میں کیا ہمارا مقام بچے گا، ساری چیزیں۔ ارے آج راز پھیلے گا 1000 2000 10,000 تک پہنچے گا، وہاں تو پوری انسانیت موجود ہوگی، پوری انسانیت کے سامنے آپ کا بایو ڈاٹا کھولا جائے گا، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ دوسرے کے راز کی پردہ پوشی کرو، اللہ رب العالمین تمہارے راز کو چھپائے گا، اور اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے صرف دنیا کے اندر نہیں، آخرت میں بھی پردہ پوشی کرے گا، چھپائے رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپس میں محبت کے ساتھ رہنے اور ایک دوسروں کے رازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين